اور ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر آپس میں جو فروئی معاملات ہیں ان کو درست ہونا چاہیے. تو لیاقت صاحب، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں اتحاد امت کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم خواجہ معین الدین محبوب قریش صاحب، آپ کا بہت شکریہ. صوفی مجلس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اتحاد امت کے حوالے سے آپ کے اس اہم ترین سوال پر مختصراً چند باتیں عرض کر سکوں. دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں. نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہے. قیامت تک کے لیے اب یہی سلسلہ اور یہی دعوت اور یہ رہنمائی قائم دائم رہنا ہے. اس لیے اگر اس راستے کو اختیار کرنا ہے تو اس امت کو اتحاد کے سوا کوئی اور چیز محفوظ نہیں بنا سکتی. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہود و نصارہ کی، اغیار کی، استعمار کی دوستی پر فخر کریں اور اپنے اندر فروئی اختلافات کو فروغ دیں تو یہ سراسر نقصان جو ہے وہ امت کا ہے. ابھی بھی ہم دیکھیں کہ فی زمانہ سب نے دیکھ لیا کہ ایک اشتراکیت کا دور تھا اور اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، لیکن وہ نظام ناکام ہو گیا، ختم ہو گیا. پھر لوگوں کو برادری تعصبات اور علاقوں کی تقسیم رنگ و نسل پر ادھر ادھر کیا، لیکن وہ چیزیں بھی نہیں چل سکیں. اسی طریقے سے جو اس وقت سرمایہ دارانہ اور مغربی تہذیب کا نظام ہے، یہ بھی بڑی تیزی سے ناکامی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بھی کرونا وبا ہے. اس کرونا وبا میں اللہ نے اپنی قدرت کو پھر ثابت کر دیا ہے. پوری دنیا تلپٹ ہو گئی ہے، سارے نظام بالکل زوال پذیر ہو گئے ہیں. اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، سپر طاقت کہتے تھے، دنیا کو ایک اپنا نظام دیتے تھے، اب بالکل ایک ایسے جرثومہ جو دوربین سے بھی نظر نہیں آ رہا اور اس کے سامنے بے بس ہو گئے. اس لیے یہ سرمایہ دارانہ نظام بھی ناکام ہے، مغرب کی تہذیب بھی ناکام ہے. اب مستقبل جو ہے کہ وہ کسی نئے نظام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. جو مالدار طبقہ ہے، جن کے پاس پوری دنیا کی دولت اکٹھی ہو گئی ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو لوٹ کر دولت کے انبار لگا لیے ہیں، اب نئے سرے سے ادویات کے حوالے سے بھی، ریسرچ کے حوالے سے بھی، ویکسینیشن کے حوالے سے بھی دنیا پر مزید راج کرنا چاہتے ہیں. اب اس کا مقابلہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ تقسیم کر دیں، اہل سنت اور شیعہ کی بنیاد پہ تقسیم کر دیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ باہمی فساد کو بڑھا کر ہم کسی منزل کو پا لیں گے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد امت کی ضرورت ہے. بے شک اتحاد امت ہو، اسلام کے نظام کی طرف آگے بڑھیں. ریاست مدینہ کا نظام تو حقیقت میں یہی ہے کہ امت متحد ہو جائے، قرآن و سنت کے فیصلوں کو تسلیم کر لے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنا وقت، اپنی زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر ان چیزوں کو تسلیم کر لے. تو اس سے امت کا احیاء بھی ہوگا اور امت اپنے مستقبل کو بھی پالے گی. اور امت کی جو ایک ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، ہم کشمیر میں دیکھیں کیا حالات ہیں، ہم فلسطین میں دیکھیں ارض انبیاء ہے، قبلہ اول ہے، وہ یہود کے قبضے میں ہے، صہیونیت کے قبضے میں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں روہنگیا مسلمانوں کا کیا حال ہے، یمن کا کیا حال ہے، شام کا کیا حال ہے، عراق کے اندر کیا حشر ہوا ہے. اور اسی طرح باہم ٹکراؤ پیدا کر کے ہم نے انجام دیکھ لیا ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے سبق سیکھتے ہوئے اتحاد امت ہی راستہ ہے. اس لیے جو حکمران ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے
جو ملکوں کی حکومتیں ہیں ان کی زیادہ ترجیحاً ذمہ داری ہے، لیکن علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، دین سے محبت رکھنے والوں کے لیے، مزارات کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے، اور دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے متلاشی آج اگر متحد ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور یہ نظام بھی ہمیں مل جائے گا۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، موجودہ دور میں، اتحاد امت اگر ہماری ترجیح بن جائے اور اس کے گرد ہم اپنی ساری ترجیحات کو متعین کر لیں تو امت ذلت اور رسوائی سے بھی نجات پا لے گی، اور جس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو مسلمان اپنی عزت کو بھی، جان کو بھی، اور اپنی عظمت اور اپنی وقار کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو کام برسوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے ہیں، اور مختلف مکاتب فکر کی جو کانفرنس سے ہم نے کیے ہیں کوٹ میٹن شریف میں، اس میں بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کرام تشریف لاتے رہے ہیں، تو ایک ہی راستہ ہے جس سے نکلا بالکل جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ نے آپ کو بڑی استقامت عطا کی ہے، اور انشاءاللہ یہ صحت کاملہ بھی ہوگی اور عاجلہ بھی ہوگی۔ آمین آمین۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ایک مدت سے کہ آپ کے اندر ایک تمنا ہے، ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے، ایک جنون ہے کہ تمام مسالک کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ آستانوں پہ بھی جاتے ہیں، مزارات پہ بھی جاتے ہیں، خانقاہوں پہ بھی جاتے ہیں، علماء اور مشائخ کے پاس بھی جاتے ہیں، اور اسی رابطے کی وجہ سے جب آپ سب کو بلاتے ہیں تو سب اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ بہت بڑی محنت ہے کہ جو آپ مسلسل کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات بہتر ہوں گے انشاءاللہ اور اتحاد امت کی صورت میں ہی نمودار اس کا رزلٹ آئے گا جی۔